ایک عورت قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں, اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے پہنچا. اسے طنز کیا اس نے, تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں. گھر چلی گئی, پتہ چلا کہ بھئی یہ تو پیغمبر تھے, تو نبی کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے, بعد میں سب کو صبر آ جاتا ہے. اب بعد میں باقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ رونے کا پراپر پروگرام کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں. میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھائی, یہاں پہ ہم اس سے بڑی محفل سجاتے. ہم نے حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم نے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے, ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کیسے طنز کر رہے ہو؟ اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں, کیونکہ صحابہ تو ربیع الاول نہیں مناتے تھے. کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو, ضعیف سے ضعیف موضوع من گھڑت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دی ہو یا نبی نے مبارکباد دی ہو. کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا. اور پھر طنز کتنے کیے جاتے ہیں, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. میں ایک آج کل ایک بڑے وہ آ رہے ہیں, ان کے کلپ آ رہے ہیں, کیا نام ہے یار, ساحل ادیب, ایک ینگ سے ہیں, بڑے ینگسٹر میں کا ساحل ندیم نام ہے, رے کے ساتھ ہے ساحل ہے نا, رے تو جادوگر ہو جائے گا. ساحل ندیم صاحب ہیں, آج کل ان کے بڑے کلپ آ رہے ہوتے ہیں. تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا واٹس ایپ اور فیس بک کو, دیکھتا ہوں کہ اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ دلچسپی, وہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, تھوڑا سا اپڈیٹ رہنے کے لیے. تو اس میں ہر طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں میں. کبھی کوئی شیعہ کی تقریر آ رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہوں, کبھی ہری پگڑی والوں کی تقریر, کہ پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. عجیب, فیس بک کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. ایک طرف آ رہی ہوگی, ایک فیس بک پہ نا ایک کلپ آ رہا ہوگا, سائنسدان جا رہے ہیں ادھر, وہ نا اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں, کوئی چاند پہ جا رہا ہے, کوئی خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں. نیچے آ رہا ہوگا, اسی کے نیچے پاکستانیوں کی آ رہی ہوگی نیچے آ رہی ہوگی, اور وہ فتویٰ لگا رہا ہوگا نا دوسرے پہ, یہ ایسا ہے, چیلنج ہے, میں قیامت تک جواب نہیں لا سکتا. اب جو پڑھے لکھے, نیچے پھر کوئی سائنٹسٹ جاپان کا آیا ہوا ہوگا نا, وہ ایک ٹرین ایجاد کر رہا ہے جو 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ آگے چلے گی. کیسے چلے گی؟ ہوا میں چلے گی جی. یا کوئی ایسی سرنگ ایجاد کر رہے ہیں اب 2 گھنٹے میں کراچی سے لندن. گوروں کی نا ساری اس طرح کی کلپس آ رہے ہوتے ہیں, پاکستانیوں کے کلپس ایسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ تقریر کرتے کرتے 2 فٹ اچھل رہا ہے, اچھل کے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آیا تو اسٹیج ہی ٹوٹ گیا اس کا نا. اور وہ دیوبندی ایسے, تو اہل حدیث ایسے, تو بریلوی ایسے, تو وہ کہہ رہے وہ کافر, وہ کہہ رہے. نیچے پڑھے لکھے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ گورا کیا کر رہا ہے, اور ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. بڑا زبردست نا وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ واقعی ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار گورا کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے. بڑا ایک برا سا امیج جا رہا ہوتا ہے. اچھا نیچے میرا کلپ آ رہا ہوگا 4 شادیوں پر, میرا بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں. لوگ کہتے ہیں یار 2 منٹ کی کھینچ کے چلاؤ گے تو چلے گی مارکیٹ میں, نماز روزے کی بات مارکیٹ میں چلتی نہیں ہے. تو ایسے ہی نا 10-15 منٹ میں زیادہ نہیں بیٹھتا میں. لوگ بیٹھے رہتے پوری رات فیس بک پہ. میرا اپنا پیج کس نام سے مجھے پتہ ہی نہیں ہو, تو آفیشیل ایک پیج ہے وہ چلا رہے ہیں ایڈمن. باقی جو میرا پرسنل پیج 2-3 دفعہ بن چکا ہے, پھر میں بھول جاتا ہوں اس کی آئی ڈی ہے کیا, میرا والا ہے کون سا. فیس بک پہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کل میرا ایک نظر سے گزرا ایک ساحل, وہ ہے بڑے ساحل ندیم صاحب. یار تم پہلے نام وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ساحل ندیم, ادیم, الف دال, ساحل ادیم, وہ کہہ رہے ہیں ندیم ہے, ادیم ہے. اچھا خیر, یہ ساحل صاحب ٹھیک ہے نا. وہ کہیں کلاس میں نا کوئی لیکچر لے رہے ہیں, تو اصل میں اس کا وہ نام ایسا اٹریکٹیو تھا, تو وہ بعض دفعہ لیبل اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے, آدمی کہتے ہیں اس کو تو دیکھ لو. اس میں یہ تھا کہ آپ کی کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, یہ سوال تھا. تو وہ اس کا نام یہ تھا. میں نے کہا یہ کیا مطلب, کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, کہ ویسے تو نہیں نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں, سوری کلاس کو زیادہ اہمیت دیتے ہو یہ.
تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑایا, جی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, کیونکہ 1:30 بجے جماعت کی نماز ہوتی ہے, آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گئے نا, آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, غصہ ہو گئے. تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گئی. بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے نا 100% غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے, یہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ نے فتویٰ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے فتویٰ لگا ہی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے؟ نماز سے زیادہ ہے. اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا اس کی ایک عزت ہوتی ہے. کبھی بھی اس اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے, یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ 1:30 بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے, تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو, اور اگر آپ کے علم میں ہے تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر لیکچرار کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دے, بھائی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں, یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ, تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے, ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرا لیں. اس طرح کے کوئی بھی جواب, وہ تو خیر ان کا ہیڈ ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے, لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل 100% غلط تھا. میں نے سوچا تھا میں اس پہ بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچرار کے خلاف تھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو نا ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی شعور نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ بھئی یہ سوال پوچھنے کا انداز کون سا ہے کہ آپ نے ایک طنز کر دیا نا اگلے کے اوپر, کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت, آپ یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کیا نماز سے زیادہ ہے؟ تو ایک طنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر. اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں, آپ سائڈ پہ لے جائیں, پرچی بھی لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی لاجک ہے اس کی, تو وہ آپ کو الگ میں بتا دیں. اور اگر اگلے کو ایسے موقع پہ واضح اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, توجہ نہیں ہوتی, وہ اگلے کل سے اعلان کر دے گا بھائی 1:30 بجے چونکہ نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی. 20 طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے. لیکن جب آپ نے لگا دیا فتویٰ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بے عزتی محسوس کر رہا ہے, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے ہیں. دیکھو امام شافعی کا قول ہے من اغضب فلم یغضب فہو حمار. آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ بندے کو غصہ ہی نہیں آتا, اتنے نیک ہیں, کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے, گدھا ہے, یہ نیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ حساس ہی نہیں ہے, اس کے اندر احساسات اور جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں.